آپ ایک جوبین ہیں، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ جو ہے پورا پاکستان پھرتی ہیں، خواتین سے ملتی ہیں، خواتین کو ڈیپلی آبزرو کرتی ہیں، کرائم کو ڈیپلی آبزرو کرتی ہیں. کس ٹائپ کا کرائم سب سے زیادہ نظر آتا ہے آپ کو خواتین کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ ایکچولی اب تو میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گی کہ خواتین جو ڈیجیٹل کرائم ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس. نیشنل لیول پہ تو سائبر کرائم ونگ کو ختم کر کے ہم نے ایک پورا وہ ادارہ تو بنا دیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس میں بھی ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جتنی تیزی سے سائبر کرائم ہو رہا ہے وہ کیٹر کر سکیں. فار ایگزامپل خواتین کی ویڈیوز لیک ہونا، ان کی تصاویریں نیوڈ کر کے لیک کرنا. اب وہ آپ فورینسک جتنی دیر میں آپ فورینسک کروائیں گے تب تک تو آپ کی عزت بھی چلی گئی ہوتی ہے اور تب تک آپ سے لوگ جینے کا حق بھی چھین گئے ہوتے ہیں. ہم نے بہت ساری خواتین کو سائبر کرائم کا وکٹم ہوتے ہوئے، سوسائڈ کرتے ہوئے بھی دیکھا، پلس ایسے مینٹل ٹراماز کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا جو irreversible لاس ان کے لیے بن گیا. پلس آئی ریممبر این انسیڈنٹ جب رش میں ایک بائک پھنسی ہوئی تھی اور وہاں پر میاں اور بیوی اس بائک پر سوار تھے. پیچھے سے ایک شخص آیا جس کی اپیرنٹلی مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی اور اس نے زور سے اس خاتون کو ہتھ کر لیا اور وہ بھاگ گیا. کچھ عرصے بعد میں نے اس اسٹوری کو فالو کیا تو مجھے پتا چلا کہ ان کی ڈائیورس ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے شوہر نے ڈاؤٹ کیا کہ شاید یہ خاتون اس آدمی کو جانتی تھی اور اس نے خود اس کو بلایا تھا. تو ہمارے یہاں تو ابھی یہ والے پرابلمس ہیں. ابھی جتنی بھی خواتین کی کوئی تصاویر یا ویڈیوز لیک ہوتی ہیں اکثر وہ اے آئی جنریٹڈ ہوتی ہیں، لیکن اس کو پروف کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے میں خواتین کی جو حالت کی جاتی ہے، ان سے جو جینے کا حق چھینا جاتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. بینگ اے جوبین آپ جابز کر رہی ہیں بڑے لمبے عرصے سے اور بڑے بڑے چینلز میں آپ نے کام کیا ہے اور کر رہی ہیں، تو بینگ اے جوبین سوسائٹی میں آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ خواتین کو ہریسمنٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کتنے پرسنٹ اس میں سچائی ہے آپ کی نظر میں؟ ایک رپورٹ کے مطابق جو ہراسمنٹ کی بیسک ڈیفینیشن ہے جس کے مطابق یو فیل انکمفرٹیبل، تو 93% آف دا ویمن آر ہراسڈ. اور یہ گلوبلی ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. جب ہم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وی سے کہ یہ ہیومن نیچر کا حصہ ہے اور یہ گلوبلی ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن پاکستان میں تھوڑے مسائل اور زیادہ ہیں کہ ہمارے یہاں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے اور اس کے بھی ملٹیپل فیکٹرز ہیں، جس میں ان امپلائمنٹ ہے، لوگوں کا ایکسپوجر بہت عجیب و غریب ہے، جو ڈیجیٹل ایکسپوجر ہے وہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی گیمز انٹروڈیوس کرائی گئی، جس طرح پورنوگرافی میں پاکستان کا پہلا نمبر آیا، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس کا فیکٹر ہیں ہراسمنٹ کے پیچھے. اور جب ہم ملزمان کے اعترافی جرم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جو فیکٹرز آتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ وی ور ڈپریسڈ، ہمیں پتہ نہیں چلا. تو یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی کیمپین لانچ ہوتی ہے گلوبلی تو اس پر ایکسپرٹس پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کوئی سمت متعین نہیں ہو پاتی. تو ہراسمنٹ ایگزسٹ تو کرتی ہے، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان پھر بھی بہت سیکیور ہے. یہاں پر خواتین کام کر رہی ہیں اور یوتھ چونکہ ہمارے پاس 60% ہے، تو جو یونیورسٹی گوئنگ بچیاں ہیں وہ بہت کریٹیولی اپنا کریئر پرسو کر رہی ہیں. اور اب حالات اس طرح سے بہتر ہے کہ پیرنٹس نے بھی پرمیشن باقاعدہ دینا شروع کر دیا، لیکن پیریفری کے خیر ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بڑا گریجولی حل ہوں گے. لیکن یہاں پر اداروں کو ذرا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں تو شاید بطور عوام یہی پتہ ہے کہ صرف پولیس ہی ہے. تو پولیس کے علاوہ آپ کے پاس ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن ہے، پنجاب کمیشن برائے حقوق خواتین ہے، جینڈر پروٹیکشن یونٹس ہیں، اس کے علاوہ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہے، سائبر کرائم کا ونگ ہے. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بالکل صحیح.